السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر سسٹر اینڈ بردرز، آج میں آپ سے ایک ایسا گناہ بیان کرنے لگی ہوں جو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، نہ اس پر توبہ ہوتی ہے، نہ اس پر ندامت ہوتی ہے، لیکن یہی چیز انسان کے نامہ اعمال کو سب سے زیادہ باری کر دیتی ہے، اور وہ ہے فضول بات۔ لغو کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے مومن وہ ہیں جو لغو سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ لغو کسے کہتے ہیں؟ بے فائدہ کو، بے مقصد کو، بے اثر کو، بے خیر گفتگو کو، نہ دین کا فائدہ اور نہ دنیا کا فائدہ۔ قرآن کہتا ہے انسان جو لفظ بولتا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ ہمارا ہر لفظ جو ہم پورے دن میں ہر ٹائم بولتے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، فرشتے اسے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ سوچے، آپ کا ہر مذاق، آپ کا ہر جملہ، آپ کا ہر تبصرہ وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آپ نے چاہے جھوٹ مزاح میں بولا ہو، آپ نے چاہے کسی پر کوئی بات کی ہو، کسی کے ڈریسز کے حوالے سے، کسی کے اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے، چاہے وہ مزاح میں ہی کیوں نہ ہو، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، زبان کا جرم دل کے جرم سے زیادہ بڑا ہے۔ حدیث ہے کہ ایک شخص ایک جملہ بولتا ہے اور جہنم میں گر جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زبان کا زخم دل میں لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو کیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تیز بولتے، نہ ہی فضول بولتے، اور نہ ہی بے مقصد گفتگو کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ تولے ہوئے ہوتے تھے، اور یہی سوشل وزڈم بھی ہے۔ زیادہ بولنا دل کی سختی ہے۔ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ گفتگو دل کو سخت کرتی ہے، اور جب دل سخت ہو جائے دعا اثر نہیں کرتی، نصیحت اثر نہیں کرتی، قرآن اثر نہیں کرتا، اور نہ ہی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ آج دو خواتین آپس میں بات کر رہی ہوں، ایک ہر وقت بولتی رہتی ہے اور ایک ہے جو ہمیشہ سوچ کر سمجھ کر بولتی ہے۔ اب خود سوچیں کہ لوگ کس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کم بولنے والا وقار والا لگتا ہے۔ فضول بات، غیبت، گناہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ گپ شپ سے شروع ہوتا ہے، اور یہ پھر غیبت پر ختم ہوتا ہے، پھر چگلی، بہتان، دل آزاری، یہ چین ریئیکشن ہے۔ سوشل میڈیا کا فتنہ کیا ہے؟ آج کا لغو، کمنٹ وار، ریئیکشن ویڈیوز، فضول تبصرے، ٹرولنگ، طنز، یہ سب وقت کو، دل کو، اور ہماری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر زبان پکڑ کر کہتے کہ یہی مجھے ہلاک کرے گی۔ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان سے ڈرتے تھے، یہ ان کا ڈر تھا۔ دیکھیں، خاموشی عبادت ہے۔ ہم خاموش رہنے کا نام ہی نہیں لیتے، ہم ایک سیکنڈ خاموش نہیں رہ سکتے۔ کتنی عجیب بات ہے نا۔ ہم کسی نہ کسی بات پر بحث شروع کر دیتے ہیں، ہم کسی نہ کسی موضوع کو آگے رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حدیث ہے اچھی بات کہو یا خاموش رہو۔ اگر آپ اچھی بات نہیں کہہ پاتے، اگر آپ کے پاس اچھی باتیں ہیں ہی نہیں، تو آپ کو خاموش رہنا چاہیے۔ اس کے برعکس یہ کہ آپ بول کر آپ گناہ کما رہے ہوں، اس سے بہتر ہے نا خاموش رہ کر عبادت کریں۔ اور یاد رکھیں، خاموشی کمزوری نہیں ہے، یہ کنٹرول ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ اپنے دل کی، اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہم جتنی فضول باتیں کرتے ہیں، جتنی بھی کرتی ہیں، وہ ہماری روح کو کمزور کرتے ہیں، وہ ہمارے دل کو سخت کرتے ہیں، اور ہمارے اعمال کو ہلکا کر دیتی ہیں۔ اور مومن کی پہچان کیا ہے؟ وہ کم بولتا ہے اور سچ بولتا ہے۔ آج سے آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کم بولیں، اور جب بھی بولیں سچ بولیں، اور جو بھی بولیں وہ سوچ سمجھ کر بولیں۔ بغیر سوچے سمجھے کی گئی بات، چاہے آپ کسی کے بارے میں کر رہے ہیں، وہ سامنے والے کا دل بھی توڑ سکتی ہے۔ تو کم از کم ہمیں سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے کہ میں سامنے والے کے بارے میں بات کر رہی ہوں، اس پر کیا گزرے گی۔ اور پھر ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ میں فضول بول کر اپنے نامہ اعمال میں گناہ ایڈ کروں گی۔ ایٹ لیسٹ انسان کو اپنے آپ سے تو اتنی محبت ہونی چاہیے نا، لیکن ہم نہیں کرتے۔ شاید ہمیں آج خود سے محبت ہی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، تو آج اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کیسے انسان بننا چاہتے ہیں، کم بولنے والا یا پھر زیادہ باتیں کرنے والا. اور یاد رکھیں اٹریکشن کم بولنے والے کی ہی ہوتی ہے. آپ جتنا مرضی بول لیں، چیخ لیں، چلا لیں، لوگ آپ کو بیوقوف سمجھیں گے، جاہل سمجھیں گے. ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.